وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ معتبر روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری 9 ربیع الاول کو پیر کے روز صبح و فجر کے بعد یہ ہوئی ہے، اور بیشتر مفسرین کا اور سیرت نگاروں کا یہی خیال ہے۔ اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور کچھ روایات آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی اور ولادت باسعادت کی 12 ربیع الاول بھی ہیں۔ اس لیے عمومی طور پر ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کو ہی آپ کی ولادت کا دن سمجھا جاتا ہے۔ وفات پر تو اتفاق ہے، اس پر تو اتفاق ہے کہ آپ کا وصال 12 کو ہی ہوا تھا، لیکن آپ کی ولادت سعادت کے اوپر مفسرین اور سیرت نگار ان کا اختلاف ہے۔ تو گویا کہ 9 بھی گزر گئی ہے اور آج 10 تاریخ ہے اور 12 بھی آنے والی ہے۔ تو ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی۔ عام طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حضور کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر بات کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، آپ سے محبت کے حوالے سے، یا دیگر زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے۔ لیکن اس مرتبہ ہم نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، سادہ سادہ سے الفاظ میں وہ اس کا آغاز کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس مہینے میں جو ہمیں جمعے میسر ہیں، ان خطبات جمعہ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چیدہ واقعات وہ بیان کریں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، آپ کے والد، آپ کا قبیلہ، اس وقت کے عرب کے حالات، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک کے جتنے بھی حالات تھے ان سب کے اوپر بات کی تھی۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک عام الفیل کا سال، وہ سال کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے لشکر کشی کی تھی مکہ کے اوپر، اور عربوں میں وہ بہت ہی معروف سال ہے، کیونکہ عربوں میں اس صحرا کو پار کر کے کبھی کوئی لشکر صحرا میں نہیں آیا تھا۔ پچھلے سینکڑوں اور ہزاروں سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی باقاعدہ فوج کشی کی، آپس میں تو لڑتے رہتے تھے قبیلے، لیکن کسی باقاعدہ سلطنت، کیونکہ صحرا میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ صحرا میں آتے تو کس لیے آتے؟ تو ہم نے اس پر بات کی تھی کہ وہ ابرہہ کہ جو حبش کا حکمران کا گورنر تھا اور یمن کا گورنر تھا، وہ لشکر لے کر کیوں کر
مکہ کی جانب اس نے فوج کشی کی اور وہاں پر کیا واقعات پیش آئے۔ لیکن یہ وہی سال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 20 اپریل 571 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو، لیکن اس میں تو اختلاف ہے، لیکن دن میں اختلاف نہیں ہے۔ پیر کا دن تھا، سوموار کا دن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ اپنے باپ کے بہت ہی چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ 10 بھائیوں میں سے سب سے خوبصورت، سب سے وجیح و شکیل، سب سے زیادہ صاحب کردار، پورا مکہ ان کے حوالے دیتا تھا اور ان کی باتیں کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ جو قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی، ان کی جوڑی ایک مثالی جوڑی کے طور پر مکہ کے اندر معروف تھی۔ لیکن اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ وفات پا گئے۔ سفر میں تھے اور سفر میں ہی وفات پا گئے، مدینہ سے مکہ کی جانب آتے ہوئے رستے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چند ماہ بعد ہوئی۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا بچہ کہ جس کا والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا میں نہ رہا ہو، اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے بعد میں۔ اس لیے یہ یتیمی کا داغ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب تھا کہ رحمت للعالمین وہ اس دنیا اور اس دنیا کے یتیموں کا اور مظلوموں کا اور عام لوگوں کا دکھ ان کے اندر پہلے دن سے موجود ہو اور وہ خود اس عمل سے گزریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بڑی خوشی منائی گئی۔ ایک طرف دکھ بھی تھا کہ والد موجود نہیں ہے، لیکن دادا کو بہت خوشی تھی، والدہ کو بھی خوشی تھی۔ تو والدہ نے نام رکھا احمد اور دادا نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ محمد نام اس سے پہلے عرب کے اندر کہیں نہیں پایا جاتا تھا، کہیں نہیں رکھا گیا، جس کا مطلب ہے تعریف کیا گیا۔ 7ویں دن دادا نے قربانی کی، سب لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کو بتایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا نام ہے، یہ تو آج تک کہیں ہم نے نام سنا نہیں ہے اور نہ کبھی رکھا گیا ہے۔ تو عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ بچہ پوری دنیا اس کی تعریف کرے گی اور پوری دنیا میں یہ تعریف کے لائق بنے گا، اس لیے میں نے یہ اس کا نام رکھا ہے۔ یعنی دادا کو کیسے معلوم ہوا اور کون سی اس کے اندر یہ کیفیت تھی کہ اس نے یہ جانا کہ میرا یہ بچہ پوری دنیا میں تعریف کیا جائے گا اور پوری دنیا میں اس کا نمایاں مقام و مرتبہ ہوگا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بظاہر 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہی اس کا نام بھی جو ہے وہ اس کے دادا کے دل میں ڈال دیا۔ اب کچھ ہی عرصہ گزرا ہے، چند ماہ کے بعد اب یہ مکہ چونکہ کھاتا پیتا شہر تھا اور عرب کے چند ایک ایسے شہر تھے، طائف، مدینہ، مکہ، یثرب، مکہ، جہاں پر ذرا ایک سیٹلڈ لائف تھی، ورنہ تو ظاہر ہے کہ خانہ بدوشی کی زندگی وہاں بسر کی جاتی تھی صحرا عرب میں۔ اور جو طائف اور یثرب تھے وہاں تو ظاہر ہے کہ کچھ مال و اسباب ویسے بھی میسر تھا، وہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی، باغات ہوتے تھے، وہاں کا موسم بھی جو ہے وہ قدرے بہتر تھا۔ لیکن مکہ تو بالکل سنگلاخ چٹانیں تھیں اور صحرا تھا، یہاں پر تو کچھ اگتی بھی نہیں تھی، وادی بے آب و گیا۔ لیکن تجارت کی وجہ سے، جیسے میں نے پچھلے خطبے میں بتایا کہ
اہل مکہ تجارت کرتے تھے اور ان کی تجارت چمک اٹھی، اور ان میں ایک معقول تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جو اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اب وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جب بھی بچہ آئے ہمارے ہاں پیدا ہو تو بچے کو صحرا کی صاف ستھری آب و ہوا میں پلنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ پولوشن ہوتی ہے نا بہت، اس وقت تو ظاہر ہے کہ مکہ میں کیا پولوشن ہوتی ہوگی، لیکن وہ اس کو بھی پولوٹیڈ سمجھتے تھے کہ یہاں پر چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اور لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو بچوں کو وہ ماحول اور وہ آب و ہوا میسر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو وہاں کا طریقہ کار یہ تھا کہ ارد گرد کے خانہ بدوشوں کے یا چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، وہاں سے عورتیں وہ مکہ کی رخ کرتی، ہاں کچھ مہینوں کے بعد، کچھ 6 مہینے 4 مہینے کے بعد، اور اس دوران میں جو بچے پیدا ہوتے جو کھاتے پیتے لوگوں کے، وہ وہاں جا کر اپنے آپ کو اپنی خدمات پیش کرتی کہ یہ بچے آپ ہمارے حوالے کریں، ہم ان کی نگہداشت کریں گے اور یہ ہمارے ہاں پلے گا بڑھے گا خاص آب و ہوا میں۔ اور پھر ایک زبان کا بھی معاملہ ہوتا تھا کہ جو خالص دیہاتی زبان ہوتی تھی، اہل عرب کی زبان، صحرائی علاقوں کی زبان، تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ بچہ وہاں جا کر ابتدائی زبان بھی سیکھے۔ تو پھر وہ بچے ان کے حوالے کیے جاتے اور وہ ایک طرح سے دائیاں تھیں، ان کی دائیاں ہو جاتی یا جو بھی آپ کہتے ہیں، تو وہ ان کو لے جا کر وہاں ان کی نگہداشت کرتی۔ اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند ہی ماہ کے تھے کہ وہ ایک ایسی عورتوں کا جتھا آیا اور انہوں نے آ کر مختلف جہاں جہاں بچے تھے، اب ظاہر ہے کہ اس کے باقاعدہ معاوضہ بھی طے ہوتا، کوئی بڑا سردار ہوتا تو زیادہ معاوضہ دیتا اور ادھر زیادہ رجحان ہوتا عورتوں کا کہ ادھر سے زیادہ معاوضہ ملے گا، اور ان کو پالنے کا الگ سے خرچہ ہوتا تھا کہ بچے کو ظاہر کھلانا ہے، پلانا ہے، دودھ پلانا ہے، نگہداشت کرنی ہے، تو اس کا الگ سے خرچہ ہوتا اور ان کا معاوضہ الگ سے ہوتا۔ تو وہ جب عورتیں آئیں تو ادھر کسی کا دھیان کم ہی گیا، اس لیے کہ سب نے جانا کہ جس کا باپ ہی نہیں ہے وہاں سے ہمیں کیا ملے گا، اور وہ باقی جو گھرانے تھے ادھر ان کا رجحان رہا کہ وہاں سے کوئی بچہ مل جائے تو ظاہر 4 پیسے زیادہ بن جائیں گے۔ لیکن قسمت کی بات ہوتی ہے کہ بنو سعد قبیلہ کی حلیمہ سعدیہ، سعد قبیلے سے سعدیہ کہا جاتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ انہی کے ساتھ تھیں، ان کے ہاتھ میں کوئی بچہ نہیں لگا، تو جب معلوم ہوا کہ ایک یتیم بچہ ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر یہ ہے کہ بچہ تو لے کر جایا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ملنا تو وہاں سے اس طرح سے نہیں تھا جس طرح باقی جگہوں سے، لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کیا فیصلے کر رہا ہے۔ جتنی بھی وہاں آئی ہوں گی خواتین، ہم میں سے کسی کو کسی کا نام یاد ہے؟ 1450 سال گزر گئے ہیں، کسی کا کوئی نام یاد نہیں ہے، لیکن حلیمہ کا نام بچے بچے کو یاد ہے، جس کو یہ رتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا، اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہے۔ وہ یتیم در یتیم اسی حلیمہ کے حصے میں آنا تھا، اور وہ لے کر وہاں سے چلی۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے سیرت کی بعض کتابوں میں کہ ان کے وہ جس سواری پر تھی وہ بڑی مریل سی اونٹنی تھی اور آہستہ آہستہ چلتی تھی، لیکن جب بچہ آپ کے ساتھ انہوں نے اس کو گود میں اٹھایا اور واپسی ہوئی تو ان کی وہ اونٹنی سب سے تر و تازہ ہو کر واپس کو تیزی سے سفر کرنے لگی۔ برکتیں وہیں پر ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، یعنی جو ہی حلیمہ نے بچے کو پکڑا اور واپسی کا سفر شروع کیا تو اس بچے کی برکتیں حلیمہ کو وہیں سے معلوم ہونا شروع ہو گئیں، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تقریباً 4-5 سال 6 سال کی عمر تک 3-4 سال کی عمر تک غالباً جتنا بھی، جب تک واپس نہیں دے کر گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے،
تب تک وہ لمحہ لمحہ محسوس کرتی رہی کہ یہ بچہ باقیوں سے منفرد ہے،